نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی جن بچوں نے قرآن کریم کی حفظ کی دولت حاصل کی ہے، اور آپ حضرات کے سامنے ان بچوں نے پڑھا ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا ہی خاص والا فضل ہے۔ اور مزید خوشی کی یہ بات ہے کہ یہ بچے حافظ ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو جو صرف حفظ کرتے ہیں وہ تو بہت محنت کا بھی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام جب ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے، تو وہ دولت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن دو نصاب ساتھ میں لے کر چلنا، دو کورس پورے کرنا، یہ اور زیادہ جد و جہد اور محنت مشقت کی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بچے بڑے کم وقت میں حفظ کو مکمل کرنے والے ہیں، یہ بھی بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ یہ شعبہ جب قائم ہوا، شعبہ شاہ عبداللہ حفظ پلس، تو شروع میں لگا تھا کہ بچے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، لیکن گھر والوں کی توجہ، اساتذہ کرام کی محنت اور مشقت، انتظامیہ کی خصوصی عنایت اور رعایت ہوئی تو ماشاءاللہ ابھی کچھ دن پہلے پچھلے سال غالباً کچھ بچے حافظ ہوئے تھے، اور پھر اس سال ماشاءاللہ 3 بچے حافظ ہوئے۔ دونوں نصاب لے کر چلنا بڑی محنت کی بات ہے، اور یہ بچے قابل مبارکباد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پڑھنے کو، اس محنت کرنے کو قبول فرمائے، اور اس دنیا میں بھی ترقیات سے خوب نوازے، اور کل آخرت میں بھی خوب انعامات سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازے۔ اس لیے کہ انسان جب مشقت اور مجاہدات میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راہیں کھول دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کا غم اٹھاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے بہت زیادہ راہیں کھول دیتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں، 2 راستہ نہیں، کئی آپشن اس کو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ یہ بھی چن لو، چاہو تو یہ بھی چن لو، چاہو تو یہ بھی چن لو، لیکن اس حالت سے پہلے جو حالت ہے وہ مشقت کی ہے، محنت کی ہے، خوب زیادہ اپنے کو لگا اور کھپا دینے کی ہے۔ جب آپ محنت کر کے باقاعدہ عزم کر کے اٹھیں گے، لیکن اپنی ذات پر نگاہ نہ ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی کام کا ارادہ کیا جائے تو پہلے پختہ ارادہ کر کے پھر اللہ پر نگاہ رکھ کر کے قدم آگے بڑھائے جائے۔ دوسروں سے غلطی کیا ہوتی ہے، وہ خود قدم بڑھاتے ہیں اور اپنے ہی قدم کو دیکھتے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے۔ اب جب وہ فیل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، بلڈنگ سے کود جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ خیر اور شر صرف ہماری وجہ سے آیا ہوا ہے۔ اب
بیماریوں میں پڑ گئے. اور مسلمان کیوں اطمینان میں ہوتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے دنیا دار الاسباب ہے، تمام اسباب اختیار کیے جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہ عنایت ہمیں فرمائیں گے. ہم اسباب اختیار کرنے تک ہماری محنت اور ہمارا تعلق ہے، اس کے بعد تو اللہ کا نظام ہے، جب چاہیں گے وہ ہمیں عنایت کریں گے. چنانچہ خوب ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے رب نے یہ مجھے عطا کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اب یہ خوشی اس کی محدود، اس کی خوشی لمٹ میں رہتی ہے. ورنہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے یا آپ کے گھر والوں نے پڑھا ہوگا کہ بہت سی خبریں آئی کہ نام آ گیا اس میں ڈرا وغیرہ میں اور انعام ملا، وہیں خوشی میں انتقال کر گیا. پیسہ بہت زیادہ آیا، کسی جو ہے نام ڈلایا ہوا تھا کسی چیز میں، وہ نام آ گیا اور پھر چلا کے خوشی میں چلا گیا. اس کو خوشی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کمال کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اس کمال کو اپنا کمال سمجھتا ہے. تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم سے جب کوئی اچھا کام ہو جائے، کوئی خیر کی بات ہو جائے تو کیا کہو؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے چاہا تو یہ چیز ہو گئی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تم سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کہو یہ سب میری غلطی ہے، میری بے وقوفی ہے، میری نادانیاں ہیں سب جو میں نے یہ کیا ہے. تو یہ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں سکھلاتا ہے. کوئی انعام ملے تو کیا کہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا بہت خصوصی انعام ہے. تو یہ بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور انعام فرمایا ہے کہ ان کی محنتیں بھی رہی، ان کے مجاہدات بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر راستے کو کیا ہے؟ ہموار کر دیا، آسان کر دیا. پچھلے ہی سال بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ بڑی محنت والا کورس ہے، ہمارا بچہ نہیں کر پائے گا. پہلے ہی کیا کر گئے؟ پہلے ہی سلنڈر کر گئے تو رہ گئے بیچارے. اور جو چل پڑے وہ منزل تک پہنچ گئے. جو چل پڑے کیا ہے؟ جو چلا وہی پہنچے گا، جو بیٹھے بیٹھے سوچ رہا وہ پہنچے گا، وہ تو پہنچے گا ہی نہیں. جب آپ قدم بڑھائیے گا تب منزل تک پہنچیے گا. اور بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیے گا کہ یہ بھی ہو جائے، یہ سوچ رہے ہیں آپ کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ. اور انسان اگر تہیہ کر لے اور پختہ ارادہ کر لے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد و اعانت چاہے تو پھر راستے کھلتے ہیں. راستے کیا ہے؟ کھلتے ہیں. بظاہر مشقت ہے، بظاہر سخت ہے، لیکن اللہ کی مدد و اعانت پھر آتی ہے. انسان جب اس چیز میں لگتا ہے تب جا کر اس کے لیے راستے کھلتے ہیں. والذین جاہدوا میں یہ راز پوشیدہ ہے. تم مشقت کے لیے تیار تو ہو، تم محنت کے لیے تیار تو ہو. تمہارے گھر میں والد محترم تیار ہوئے کہ نہیں یہ سب نظام کرنا ہے، اب وہ صبح سے شام تک دوڑتے ہیں، تجارت پہ لگتے ہیں، دکان کھول کر وقت دیتے ہیں، تمام سامان مہیا کرنا، گراہک سے بات کرنا، جو لوگ آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا. ان کو ذہن میں آیا کہ نہیں مجھے یہ چیز صحیح چلانی ہے. آپ کا گھر چلنے لگا. صبح ٹفن مل گئی، اماں اٹھتی ہیں، محنت کرتی ہے، ٹفن بناتی ہیں. صبح آپ کو بنی ٹفن مل گئی. آپ مدرسے آ گئے، مدرسے کے اساتذہ محنت کرتے ہیں، آپ پر خوب زیادہ توجہ کرتے ہیں. آپ کچھ نہیں جانتے تھے، آپ جاننے والے ہو گئے. آپ جاہل تھے، جانکار ہو گئے. آپ نا آشنا تھے، آپ تمام راہوں سے آشنا ہو گئے. آپ کو طریقہ نہیں معلوم تھا بات کرنے کا، آپ بات کرنے میں ماہر ہو گئے. کون ہے؟ ایک شخصیت لگی، ایک جماعت لگی، ایک فرد لگا تو آپ کی زندگی میں نکھار آیا نہیں آیا؟ نکھار آ گئے. مدرسہ آپ کا چل رہا ہے تو چند لوگ محنت کر کے جڑ گئے. بظاہر تو بڑا سخت کام ہے لیکن ارادہ کر کے لوگ لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب نظام پورا کرا رہے. آپ کا وقت سے سب کام ہو رہا، آپ کو وقت سے بس مل رہی ہے، وقت سے اساتذہ کرام مل رہے ہیں، تمام چیزیں وقت سے ہو رہی نہیں ہو رہی. تو اصل کام ہے ارادہ کرنا، اللہ کی ذات پر نگاہ رکھتے ہوئے. اگلا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جب چاہتے ہیں اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں، سہل کر دیتے ہیں. جب عنایت فرمانے والے ہوتے ہیں تو عنایت فرما دیتے ہیں. بہانہ اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے، جگہ پاتے ہی آپ کو وہ انعام مل جاتا ہے. اس لیے جو بچے حافظ ہوئے ہیں وہ قابل مبارکباد، جو آگے ارادہ کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ قابل مبارکباد ہے. ابھی پنجوں میں بچے ہوں گے نہ ہوں گے؟
पंजुम प्राइमरी के बच्चे अब 1 साल 1-1.5 महीना होगा जो आपका साल पूरा होगा, तो इसमें से बच्चे किधर आएंगे? हिंदू प्लस में भी आएंगे, कुछ दूसरी तरफ भी जाएंगे, खाली हिंदू में जाएंगे, कुछ तीसरी तरफ भी जाएंगे, स्कूल वगैरह का रुख करेंगे। तो जो मुजाहिदा के लिए तैयार होगा तो वो फिर कल यहाँ बैठेगा। कल क्या होगा? कल वो यहाँ बैठेगा जब वो मुजाहिदा का करने को तैयार होगा, मुशक्कत करने को तैयार होगा। इसलिए जो पंजुम के बच्चे हैं वो इस बात को खूब गौर से सुने और खूब इत्मीनान से सोचे कि देखो भाई, आपका वक्त खराब नहीं हो रहा, आपको एक वक्त में अजर मर्रतैन, एक वक्त में डबल इनाम है। आपका असली इल्म भी हासिल हो रहा है, आप इल्म हासिल करने वाले हो रहे, आप साथ साथ क्या हो रहे हैं? हाफिज भी हो रहे। इसलिए 2 चीजें जब अजर मर्रतैन चाहिए तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी? मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक तीसरी बात सुन लो, बात आप ही लोगों की चल रही है, सुनी लो। चलो, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है कि वो जिस चीज में अपने को ढालना चाहता है वो ऐसे ही बन जाता है। रबड़ देखा है ना? रबड़ जितनी ताकत से खींचिएगा वैसे ही वो फैलता है। ऐसे अल्लाह ताला ने हम लोगों को बनाया, इंसानों को बनाया। हमने कितनी सोच अपनी फैलाई है, हमने कितनी चीजें इख्तियार करने के लिए अपने को तैयार किया है। यही इंसान है, उसने अपने दिमाग में बैठा है कि नहीं चांद पे जाना है, पहुंच गया? नहीं पहुंच गया? पहुंच गया। बजाय तो कोई असबाब नहीं, बजाय किसी भी एतबार से पहुंचना मुश्किल था। आज जब पहले दिन जो सोचा होगा तो वो तो हंसी में उड़ा दिया गया होगा, बेवकूफी वाली बात करते। दूसरी छत पे चढ़ने में जो चक्कर आने लगता है, कह रहे हो चांद तक जाना है, लेकिन उसने इरादा किया। उसने क्या किया? इरादा किया। अब अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है कि वो जैसे जैसे अपने को फैलाता जाएगा वैसे ही हमा जो है उससे काम होता चला जाएगा। आपने अपना रूटीन बनाया, सुबह उठे नाश्ता करेंगे दुकान पे, दोपहर में टिफिन खोलेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर दुकान पे, फिर वहीं बैठकर फिर उठे घर आ गए। तो आप इसी निजाम के तहत चलते रहिए। आपने 3 काम, अब दोस्त अहबाब आए, कोई एकदम टाइमली होगा, कोई 4 काम देख रहा होगा, कोई 10 काम देख रहा होगा, और कोई सबके कामों को देखकर बैठा होगा। सबको हाथ पैर मिले? नहीं मिले, सबको हाथ पैर मिले, लेकिन मसला ये है कि उसने अपने आप को कितना ज्यादा फैलाया हुआ है, अपने को वो कितने काम के लिए तैयार कर रहा है। आपने तैयारी की कि नहीं मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, तो आप इंशाअल्लाह जब आप इरादा कीजिएगा आपके लिए राहें आसान होंगी, आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। आप पहले ही दिन बैठ गए कि क्या होगा, तो आपसे कुछ फिर नहीं होगा। इसलिए हौसला तो बहुत बुलंद रखना चाहिए। हौसला क्या रखना चाहिए? बहुत ज्यादा बुलंद रखना चाहिए, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बुलंद रखना चाहिए। असबाब पर निगाह कम होना चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब पर निगाह ज्यादा होनी चाहिए। मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह पर निगाह ज्यादा होना चाहिए। बज़ाहिर कोई चीज मौजूद ना हो तब भी घबराने की बात नहीं है, बज़ाहिर चीजें हासिल नहीं होती लग रही है तब भी नहीं घबराना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक, आपकी सीरत तय्यबा, आपकी आदत शरीफा हमें यह सबक देती है कि कभी असबाब पर निगाह ना डालो, कभी दुनियावी चीजों पर निगाह ना डालो। हाँ, हिम्मत और हौसले से लग करके अल्लाह पर निगाह रखो तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्तों को क्या कर देते हैं? आसान फरमा देते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप पढ़े तो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से कुछ भी नहीं है। शुरुआती जो जिंदगी आपकी मक्की जो जिंदगी आप पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन चलते चलते काफिला बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया। इसलिए जो बच्चे पंजुम के हैं उन्हें ये बात जरूर गौर से सुनना चाहिए। जाओ सोचो आप और अपने घर वालों से मशवरा करो कि एक वक्त में 2 काम हो रहा है, एक वक्त में 2 काम हो रहा है। आप उसमें जब लगिएगा तो आपको वो चीज हासिल होगी, नहीं लगिएगा तो नहीं हासिल होगी, नहीं लगिएगा। और ये बात तो और समझ लो कि जिसको ये ख्याल होता है कि मैं बहुत ज्यादा ज़हीन हूं वो अक्सर पीछे रह जाता है, और जो बीच वाले बच्चे होते हैं न बहुत ज़हीन है न बहुत गवी है, मेहनत करेंगे तो चल जाएंगे, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। वही कौन पहुंचते हैं? ये जो बीच वाले होते हैं। इसलिए इनको ख्वाब ख्याल नहीं आता, वो कहते हैं भाई चलेंगे तो पहुंचेंगे, और ज़हीन जो होता है सोचता है कि दौड़ लगाएंगे पहुंच जाएंगे।
ابھی دوڑ لگائیں گے پہنچ جائیں گے. وہ واقعہ سنا ہوگا نا, کچھوا والا خرگوش والا, کتنا مشہور ہے. تو جو میانہ راہ ہوتے ہیں, بیچ والے جو ہوتے ہیں, وہی اکثر زیادہ تر منزل تک پہنچتے ہیں, وہی زیادہ تر منزل پہ پہنچتے ہیں. ہاں جو ذہین بہت ہے, اگر اس کی نیت صحیح ہو گئی اور دماغ کی سوئی صحیح طریقے سے چلتی ہے, وہ تو بہت تیز جائے گا. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اپنے اوپر نگاہ رکھا کہ پڑھ لیں گے, ابھی کر لیں گے, ابھی میں ٹرین چھوٹ جاتی ہے. جن لوگوں کا گھر اسٹیشن کے بغل میں ہوتا ہے ان کی زیادہ تر ٹرین چھوٹتی ہے. نہیں ہوگا تو پتہ کر لیجیے گا, نہیں ہوگا تو پتہ کر لیجیے گا جو قریب میں یا جن کے دروازے پہ بس پہنچتی ہوگی. جیسے بس ایک اسٹیشن پہ پہنچتی ہے آپ کے مدرسے کی, تو کسی نہ کسی کا دروازہ ہوگا, اور کچھ بچے تھوڑی دور پہ ہوں گے, کچھ بچے زیادہ دور ہوں گے. جو زیادہ دور ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بس پہ چڑھتا ہے عموماً, اور جو بغل میں ہوتا ہے ابھی جب آئے گے تو نکلیں گے. اپنے جگہ ڈرائیور صاحب ہارن بجا رہے ہیں, بھاگ رہا ہے, تو کبھی باٹل چھوڑ کے آ جا رہا ہے, کبھی ٹفن چھوڑ کے آ جا رہا ہے. کیوں؟ اس کو یہ خیال تھا ہم تو ابھی بیٹھ جائیں گے. اور پہلے والا چوبند تھا کہ مجھ کو پہلے 5 منٹ جانا ہے, وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے, بس سے پہلے مجھ کو وہاں پہنچ جانا ہے. چنانچہ وقت سے ٹفن, نشتدان اور پانی کی بوتل, اپنا بستہ, تختی سب لے کر وہ بیٹھ جاتا ہے اطمینان سے. مثال سمجھے کہ تختی میں لپٹے ہوئے. مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ اگر ارادہ کرو گے, جو پنجم کے بچے ہیں, جو چہارم کے بچے ہیں, کہ نہیں آگے ہم کو یہ دونوں نصاب حاصل کرنا ہے, دونوں نصاب پڑھنا ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا جی, بہت آسان ہو جائے گا. اور ایک وقت میں 2 چیزیں حاصل کرنا تو بہت کمال کی بات ہے. پھر آپ کو یہ اسکول الگ سے پڑھنا پڑے گا, یا اسکول پڑھیے گا تو حفظ چھوٹ جائے گا. یہاں حفظ بھی ہو رہا ہے, اسکولنگ بھی ہو رہی ہے, یو پی بورڈ کی کتابیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یو پی بورڈ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. 2 بات یاد آئی جو پہلے بعد میں بتانے کی تھی, لیکن ابھی آئے تو ابھی سن لو. ایک چیز تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے 6 میں بھی داخلہ ہوگا, 7 میں بھی داخلہ ہوگا, 8 کے بھی باہر کے بچے جو آنا چاہیں گے ان کا بھی داخلہ ہوگا. 5 کی تعلیم ہو رہی 5 تک کی, تو 6 میں بھی داخلہ ہوگا, 7 میں بھی داخلہ ہوگا, 8 میں بھی داخلہ ہوگا. 6 کے بچے تو جو پنجم والے ہیں وہ جا سکتے ہیں, ان کا داخلہ ہو جائے گا. 6 کے علاوہ 7 اور 8 یہ بچے باہر کے جو آپ کے دوسری جگہ پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھنا چاہتے ہوں یا آنا چاہتے ہوں, ان کو اطلاع کر دیں, بتا دیں کہ آئندہ سال سے جب یہ امتحان ہوگا سالانہ, اس کے بعد 7 اور 8 میں باہری بچوں کا جائزے کے بعد داخلہ ہوگا, جائزہ ہونے کے بعد داخلہ ہو جائے گا. اب آپ کے مدرسے میں یو پی بورڈ سے مانتا مل گئی ہے جونیئر ہائی اسکول تک کی, اور آگے کی بھی انشاءاللہ چند دنوں میں آ جائے گی. تو جونیئر ہائی اسکول یعنی 8 تک کی جو یہ بچے حافظ ہو رہے ہیں, حفظ پلس کیا ہے, وہی جونیئر ہائی اسکول پڑھ رہے ہیں. 8 کا کورس بھی پورا کر لے رہے ہیں اور 8 تک جاتے جاتے حافظ بھی ہو رہے ہیں. یہ تو 7 کے ہیں. ایک بچہ 7 میں بھی دیکھو حافظ ہو گئے. ماشاءاللہ. یہ اوقات بھی نکالے جاتے ہیں. کیسے نکالے جاتے ہیں؟ پڑھائی کا جو وقت ہوتا ہے وہی گنا جاتا ہے, باقی اوقات نکال دے, چھٹی نکال دیے گئے, جمعہ کا نکال دیا گیا, تب اس سب نکال کے جو جوڑا جاتا ہے تو ایک بچہ وہ 10 مہینے میں حافظ ہوا ہے, 10 مہینے میں, اور آپ 16 مہینے میں, 17 مہینے میں, یعنی اس میں سے چھٹی وغیرہ کٹ گئی ہے. سب چیزیں کیا ہے؟ کٹ کے ہے. چھٹی ہے, جمعہ ہے, سب کاٹ کر جو یہ پڑھے ہیں, پڑھنے کے اوقات 16 مہینہ, 17 مہینہ اور 10 مہینہ, اتنے مہینے میں بچے ماشاءاللہ کیا ہو گئے؟ حافظ ہو گئے. تو یہ دونوں چیز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ دونوں چیز. ایک 8 تک کی تعلیم, دوسرے حفظ ہو رہا. تو اب جو بچے صرف 6, 7, 8 پڑھنا چاہیں گے ان کا داخلہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے جو حفظ پلس کے بچے ہیں, جو حفظ پلس کے بچے ہیں, ان کو یہاں جو مدرسے میں رکھا جاتا ہے اس میں رکھنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے؟ خوب محنت سے پڑھ لیتا ہے, خوب محنت سے پڑھ لیتا ہے. گھر جائے گا پڑھ پائے گا نہیں, کھیلے گا, کودے گا, ابو آئیں گے دیر میں, ابو سے ڈرتا ہے, اماں کو تو بہکا لیتا ہے,
تو ابا آئے دیر میں پتہ چلا آپ ایک دن کر کے آپ کا نقصان ہو جائے گا، اور آپ ایسے 10 مہینے میں اور 15-16 مہینہ میں آپ حافظ نہیں ہو پائیے گا۔ اس لیے مدرسے میں آپ کو رکھا جاتا ہے، جو حفظ پلس کے بچے ہیں ان کو کہاں ہے مدرسے میں، اس لیے رکھا جاتا ہے، الگ سے محنت کرنی ہوتی ہے، اساتذہ لگتے ہیں، نگرانی کرنی ہوتی ہے، ان کا سب نظام بنانا پڑتا ہے۔ تو اس سال صدر صاحب نے ہم سے بات کہی کہ گھر والوں کو اس میں بڑا تکلف ہوتا ہے، کہ سوچتے ہیں گھر بچہ چلا جائے اور جو ہے حفظ پلس میں داخلہ بھی ہو جائے۔ تو حفظ پلس کا داخلہ یا یہاں روکنا اس وجہ سے ہے کہ آپ اچھا پڑھ لیں، آپ اچھا پڑھ لیں، اس وجہ سے، بقیہ اس وجہ سے ضرور نہیں کہ آپ کو ہم کو روکنا ہے، روکنا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی گھر کا ذمہ دار یہ کہتا ہے کہ ہم بچے کو ایک استاد کی نگرانی میں رکھ کے گھر پہ پڑھوائیں گے، تو اس کو اجازت مل سکتی ہے، جو حفظ پلس میں داخلہ لے گا، اگر ان کے گارجین آ کر یہاں وعدہ کر کے جائیں کہ نہیں میں اپنے بچے کی خود نگرانی کروں گا، یا کسی استاد کو لگا کر پڑھواؤں گا، کسی ماسٹر کو لگا کے پڑھواؤں گا، اور اس بچے کا مہینے میں جائزہ بھی ہوگا، اگر وہ مہینے کے جائزے میں 2 مرتبہ فیل ہو گیا تو پھر ان گھر والوں کو سوچنا پڑے گا۔ ہمیں یہ مدرسے کو آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ آپ یہاں رہیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیجئے، وقت کم لگے، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں۔ اس لیے آئندہ سے یہ بات بھی آئی ہے، زیر غور بھی ہے، اور مزید اس میں سوچا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ یا ان کے گھر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ روزانہ گھر آ جائے تو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اس شرط پہ کہ اس کی نگرانی ہوگی، کسی ایک کو ٹیوشن لگا کے پڑھوائیں گے آپ، تاکہ اس کا ناغہ نہ ہونے پائے۔ اور جو ہمارا 3 سالہ کورس ہے، 3 سالہ کورس جو ہم نے بنایا ہے، اسی اعتبار سے 8 تک جاتے جاتے بچہ حافظ ہو جائے۔ اب تھوڑا سے لاپرواہی ہوگی تو آپ 8 میں پہنچ جائیے گا، حافظ نہیں ہو پائیے گا، تو پھر بعد میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہمارا نظام فیل ہوگا۔ تو بہرحال یہ ان بچوں کے لیے جو پنجم میں پڑھ رہے ہیں، اور سب بچوں کے لیے ایک بات کیا بتائی گئی، آئندہ سال سے 6، 7، 8 3 سال کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، دوست احباب نے، متعلقین نے، ملنے جلنے والوں نے یہ کہا کہ نہیں، کم سے کم بچوں کو آپ 10 تک رکھ لیجئے، تو بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، 17 سال 18 سال کا ہو جاتا ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ نماز وغیرہ سب اچھے سے سیکھ جائے گا، باقی جہاں جانا چاہے گا، اپنا اسکول وغیرہ جو آگے کالج وغیرہ پڑھنا چاہے گا وہ پڑھے گا۔ حالانکہ نظام آپ کے مدرسے میں اور بھی آگے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب آسان فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، تمام کاموں کی تکمیل کا غیب سے فیصلہ فرمائے، اور جو اہل خیر حضرات ہیں ان کے قلوب کو اللہ متوجہ فرمائے، شرور آفات سے مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ دعائیں کیا کریے، اور یہ گھر والوں کو بھی کہا کریں کہ دیکھیں دعا کیا کریں، تمام مدارس کے لیے، اپنے مدرسے نہیں، سب مدرسے کے لیے آپ لوگ دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، اور جو شریر قسم کے لوگ ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ ان سے کیا فرمائے؟ شریر جو لوگ ہیں وہ شر پھیلاتے ہیں، اب ان کا شر اگر آگے بڑھے گا تو تکلیفیں بڑھے گی، اس لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ادارے ہیں، ہمارے جو شعائر ہیں، ہماری جو مذہبی جگہیں ہیں، مذہبی مقامات ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حکومت جو غلط نیت سے چیزیں لاتی رہتی ہے، جیسے وقف بل میں ترمیم کے لیے بھی لے آئے، حالانکہ وہ ابھی چلی گئی، زیر غور وہ چلی گئی بل، لیکن ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کے فتنوں سے پوری امت کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو نیک اور صالح بنے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات اپنے اخلاق پر، اپنی بات چیت پر نگاہ رکھیں، کہیں سے کمی نہیں آنے دینا چاہیے۔ آپ بچے جو گھر جاتے ہیں، جو محلے میں گھومنے والے بچے ہیں، ان سے دور رہیں، نماز کا اہتمام کریں، اذان ہوتے ہی مسجد جانے کی فکر کریں، اذان ہوتے ہی کیا کریں؟ مسجد جانے کی فکر کریں۔ یہ نہ سوچیں، یہ نہ پوچھیں کہ نماز کتنے بجے کھڑی ہوتی ہے، جماعت کب کھڑی ہوتی ہے، یہ نہ معلوم کریں، اذان ہوتے ہی مسجد جائیں۔ بچے جو بڑے ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نہ ہو تو اذان دیں مسجد میں، اپنی مسجدوں میں، محلے کی مسجدوں میں۔ جو بچے بڑے ہو گئے، 14 سال 13 سال کے جو بچے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر کوئی اذان دینے والا نہ ہو تو جو وقت آپ کا گھر عصر مغرب عشاء فجر ملتا ہے، ظہر تو آپ یہاں پڑھ کے جاتے ہیں، 4 وقت جو ملتا ہے اس میں اذان دینے کی کوشش کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟
اذان دیجیے گا اس کا ثواب، پھر جب وقت ملے گا سنت قبلیہ ہے وہ پڑھ لیجیے گا، اور وقت ملے گا تو 2 صفحہ 3 صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی پھر آپ پر خاص نصرت و اعانت ہوگی، خاص مدد ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اپنا تعلق عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ کی دوستی کا ہاتھ آپ کو حاصل ہوگا۔ یعنی اللہ کا جب تعلق ملے گا تو آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کا دماغ روشن ہوگا، جس کو کہتے ہیں نور کا آنا۔ نور کیا ہے؟ جب بندہ نیک ہوتا ہے، نماز تلاوت کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک آخری بات، آپ حضرات گھر جائیں تو موبائل زیادہ نہ استعمال کیا کریں۔ موبائل کیا ہے؟ زیادہ استعمال نہ کیا کریں۔ 10-20 منٹ دیکھ لیں، 10-20 منٹ دیکھ لو، پھر چھوڑ دو۔ اب جائے گئے اور موبائل پہ لگ گئے، آپ کا وقت خراب ہو رہا ہے۔ آپ کا وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم سے خراب ہو رہا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ لت لگی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی، 10 منٹ دیکھ لو، 10 منٹ موبائل چلا لو، بس چھوڑ دو، پھر بات ختم۔ اب کیا آگے کا کام ہے؟ اپنی پڑھائی پہ آرام کرو، ناشتہ کرو، اور فزیکلی محنت کرو، یعنی جسمانی محنت کرو۔ جو کھیل کود ہوتا ہے وہ کھیل کود کرو، موبائل پر وہ کھیل نہ کھیلو، اس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ مفلوج ہوں گے، آپ کی طاقت گھٹے گی، آپ کی قوت گھٹے گی۔ آپ جو بھاگ دوڑ والا کھیل کھیلتے ہیں، یعنی جس میں سب لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کودتے ہیں، اس میں آپ کی جسمانی محنت ہوتی ہے، اس میں آپ کی کیا ہے؟ جسمانی جب محنت ہوگی تو آپ کو طاقت قوت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق اور عمل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفلان ذکر الغافلون۔ اے اللہ ماذ اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو خدا قبی سے ہی تعلق عطا فرما۔ اللہ تمام بچوں کو علم نافع نصیب فرما۔ اللہ جو بچے آئے ہوئے ہیں سب کو خوب اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے پڑھنے کو قبول فرما، تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ان کے اساتذہ کو اللہ اپنی شایان شان جزا بدلہ نصیب فرما۔ اللہ مدرسے میں خیر اور برکت نازل فرما، تمام طرح کے شرور و آفات سے حفاظت فرما۔ اللہ مدرسے کے جو بانی ہیں، سرپرست اول ہیں، بعد کے جو منتظمین ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ بالخصوص والا رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجات کو بلند فرما، ان کے کیے ہوئے کاموں کو قبول فرما۔ ہم سب کو اپنے اکابرین کے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما، نماز تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر عطا فرما۔ اللہ مدرسے میں جو کام ہو رہے ہیں، آئندہ جو کام کا ارادہ ہے، اللہ سب کو قبول فرما، آسان فرما، سہل فرما، تمام دشواریوں سے، رکاوٹوں سے اللہ تمام کاموں کو اللہ محفوظ فرما۔ جہاں جہاں کام ہو، جن کے پاس کام کے لیے فائلے جائیں، اللہ سب کے دلوں کو نرم فرما، اللہ سب کے دلوں کو نرم فرما۔ آگے جو کالج بنانے کا، میڈیکل کالج بنانے کا، ڈگری کالج بنانے کا ارادہ ہے، اللہ سب کاموں کو آسان فرما۔ اہل خیر حضرات جو ہیں اللہ ان کے قلوب کو متوجہ فرما، اور خیر خوبی کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ امانت کا خیال رکھ کر کے دیانت سے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ تمام اساتذہ کرام جو یہاں پڑھا رہے ہیں سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، سب کو امانت اور دیانت سے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ سب کی جلوتوں اور خلوتوں کو یکساں فرما، اپنے نام لیوا بندوں میں اللہ سب کو شامل فرما۔ اللہ ماذ اپنے فضل و کرم سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا مولا کریم۔